میری شادی کا پہلا دن تھا۔ شادی کے بعد تو سب ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے لیے اس کی شادی والا دن خصوصاً بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی دن میرے ساتھ ایک عجیب بلکہ بھیانک حقیقت آشکار ہوئی کہ میری ساس بھی باقی لڑکیوں کی ساسوں کی طرح بے انتہا ظالم ہے، جو میری زندگی کو جہنم بنانے کا ارادہ پہلے ہی کر چکی ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ تب ہوا جب وہ دنداناتی ہوئی 12 بجنے پر شوہر کی بجائے خود میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ لگتا تھا بیٹے کی شادی انہوں نے مرضی سے نہیں کروائی۔ بہرحال وہ میرے پاس آ کر بولی، تم میری بہو ہو اور تمہیں پتہ ہونا کہ ایک عورت بیوی ہونے سے پہلے ایک بہو ہوتی ہے، کیونکہ بہو سے سبھی کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تمہارا اور تمہارے شوہر کا معاملہ بعد میں آتا ہے۔ تم اس گھر میں خوش ہوگی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں تو آپ کو اپنی امی جیسا سمجھوں گی۔ نہیں نہیں نہیں، میری ساس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، ماں نہیں سمجھنا مجھے، ماں جیسے لاڈ میں تمہیں نہیں دے پاؤں گی۔ بہتر ہے کہ تم مجھے ساس ہی سمجھو۔ کہتے ہیں نا کہ ساس ساس ہی ہوتی ہے، تو بس تم ذہن میں شروع سے یہی رکھنا۔ اگر تم مجھے ماں سمجھو گی پھر تو بیٹیوں والی حرکتیں کرو گی، اور سچ پوچھو تو میں تمہارے لاڈ اٹھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ مجھے تمہاری طرف سے صرف اور صرف تابعداری کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہاری محبت چاہیے اور نہ یہ کہ تم گھر کے کام کرو۔ اس بات پر میں خوش ہو گئی، پر میری ساس کہنے لگی کہ گھر کے کام میں تم سے خود کروا لوں گی، اس کے لیے مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ جوان نظر آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر میک اپ بھی بہت تھا، لیکن وہ سوچ کی بہت ہی دقیانوسی تھی۔ میں یہی سوچنے لگی کہ کیا اب ساری زندگی میرے ساتھ یہی ہوگا؟ اس پر ستم یہ کہ وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ مجھے اپنے کمرے میں کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ شادی کی پہلی رات ہی اگر لڑکی اپنے شوہر کے سامنے بچ جائے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ ارے بیوقوف لڑکی، میں تو تمہاری اہمیت بڑھا رہی ہوں۔ تم اس سے تھوڑا دور رہو گی تو وہ تمہاری ساری زندگی عزت کرے گا۔ ویسے بھی آج تو وہ تھکا ہوا آئے گا، تمہیں وقت نہیں دے پائے گا، تم دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں بنے گی، اس لیے تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ میرا دل تو چاہا کہ میں اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں جاؤں، لیکن پھر ایسا نہیں کر پائی، کیونکہ ایسا کرتی تو انہیں میں ہی بری لگتی، اور میں فی الحال اپنی ساس کی نظر میں برا نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میں چپ کر گئی تھی، میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے۔ میں صبح اٹھی اور مشکل اپنے کمرے تک پہنچی، کیونکہ میری ساس نے مجھے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنے کمرے میں بھی نہیں جاؤ گی۔ مجھے اپنا کمرہ اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، میں نے دیکھا میرے شوہر اسی طرح پھولوں کی سیج میں سو رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے انہیں میرا انتظار بہت تھا، لیکن انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ اس سے یہی بات واضح ہوتی تھی کہ وہ میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ میں ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی، نہ جانے کب ان کی آنکھ کھلے اور نظر مجھ پر پڑے۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ میری ساس کی آنکھ کھل گئی اور وہ کمرے تک آ گئیں۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، جیسے انہیں اپنے کسی راز کے فاش ہونے کا ڈر ہو۔ ارے تم صبح صبح یہاں کیا کرنے آ گئی ہو؟ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا تو میں نے بات سنی انسنی کر دی، جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو۔ مجبوراً میری ساس کو اونچی آواز میں بولنا پڑا، بہو اٹھو یہاں سے، میرے کمرے میں چلو، تم صبح صبح بنا منہ دھوئے یہاں کیوں آ گئی؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ شوہر کے سامنے تیار ہو کر جاتے ہیں؟ میری ساس ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ میرے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم اب ساس کے عذاب سے تو جان چھوٹے گی۔ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی، وہ تو مجھ میں ہی کھو گئے۔ میری ساس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ توبہ استغفر اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا بے حیائی کا زمانہ آ گیا ہے؟ ان لوگوں کو بالکل تمیز نہیں ہوتی جن کی شادیاں ہوتی ہیں۔ میری ساس کا یہ چلانا میرے شوہر کو پسند نہیں آیا۔ کہنے لگے، اماں آپ اپنے کمرے میں جا کر ناشتہ کریں،
میں اور نگین تھوڑی دیر تک آتے ہیں، انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے، جلدی کرو اور اپنی بیوی کو میرے ساتھ جانے دو، میں اسے جا کر تیار کروں گی، اسے تو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیسے کس سے بات کرنی ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ میری ساس مجھے میرے شوہر کے پاس بھی نہیں بیٹھنے دے رہی تھی، اب اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا تھا۔ میں اٹھ کر جانے لگی لیکن مجھے میرے شوہر نے روک لیا۔ مجھے خوشی بھی ہوئی تھی کہ وہ ایک بہادر مرد ہے جو اپنی ماں کی گود میں نہیں بیٹھا ہوا بلکہ اپنی بیوی کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے باتیں کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد ساس دوبارہ آ گئی اور مجھ سے کہنے لگیں کہ مجھے تم سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ میں حیران تھی کہ پوری رات تو میں ان کے کمرے میں رہی ہوں، اس وقت انہوں نے مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی، اب آخر کون سی خاص بات آ گئی کہ مجھے یہاں سے لے جانا پڑ رہا ہے۔ خیر میں چپ ہو گئی، چپ چاپ ان کے پاس چلی گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری ساس نے مجھ پر ایک اور دھمکی تان رکھی ہے۔ بات سنو لڑکی، اس گھر میں رہنا ہے نا تو میری مان کر چلنا، اگر تم اپنی کرو گی تو خالی شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار پاؤ گی، میری مدد کی ضرورت تمہیں بہرحال ہر وقت رہے گی، اس لیے جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ اور ہاں، کل مجھے تم سے ایک کام ہے، ابھی جاؤ موج کرو، میں نے تمہیں اپنا گبرو جوان بیٹا دیا ہے، اس پر تم میرا جتنا شکر کرو اتنا ہی کم ہے، ایسا بیٹا کسی کا نہیں ہوتا۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر اپنے کمرے میں آئی اور تیار ہونے لگی۔ میری ساس بھی تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اپنا زیور مجھے دے دو، ایسا نہ ہو کہ دعوت میں لڑکیوں کو دکھاتے دکھاتے تم کسی کے حوالے کر دو، میں کیا کروں گی تب؟ میرے پاس تو اور کچھ نہیں جس سے میں تمہاری حفاظت کروں، میں نے یہ زیور تمہارے لیے ہی تو رکھا ہے۔ غرض انہوں نے بہت ساری باتیں مجھ سے کی لیکن میں نے بھی بہانے بنا کر زیور ان کے حوالے نہیں کیا۔ پہلے تو میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھے دے دو، اس طرح بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، لیکن جب میں نے نہ دی تو کہنے لگی دیکھو میں تمہیں یہ تو نہ کہوں گی کہ میں تمہیں بد دعا دے دوں گی، کیونکہ مجھے بد دعا دینے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہیں برباد کر لوں گی، آئندہ کے بعد مجھے نہ مت کہنا۔ یہ کہہ کر وہ تو باہر چلی گئی، پر میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی میری ساس مجھے بدنام کریں گی یا مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کریں گی؟ اگر ایسا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کی؟ لیکن اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی، ہماری دعوت بھی ہو گئی، ناشتہ وغیرہ سب ہو گیا، پر میرے شوہر کا موڈ اچانک سے آف ہو گیا۔ میں نے ان سے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا، کہنے لگے سچ سچ بتاؤ مجھے، کل رات کو تم امی کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کی امی مجھے آپ کے کمرے میں لے کر گئی تھی تو میں کیا کرتی؟ کیا انہیں یہ کہتی کہ میں نے ان کے کمرے میں نہیں جانا؟ وہ میری ساس ہیں، ان کی عزت کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ دیکھو تم عزت کرو یا نہ کرو، مجھے اس سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ عزت تو میں تم سے کروا کر رہوں گا، چاہے تم دل میں میری ماں کے لیے نفرت بھی رکھو، لیکن فی الحال بات یہ ہے کہ میری اماں تمہیں اپنے کمرے میں لے کر نہیں گئی تھی، بلکہ وہ تم خود مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہاری بیوی رات کو کمرے میں کیوں نہیں تھی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یقین کریں میرا، میں تو ان کے کمرے میں ہی گئی تھی، چاہے آپ کسی اور سے پوچھ لیں، میں نے آپ کا کمرہ چھوڑ کر اور جانا ہی کہا تھا، اور میری پناہ گاہ کیا ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی، آپ کے کمرے ہوتا، اور پھر میں صبح واپس آپ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اچھا چلیں، آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ جا کر اپنی امی کے کمرے کا واش روم دیکھ لیں، اس میں میرا لال لہنگا لٹک رہا ہے، میں نے خود ہی تو رکھا تھا، رات کو میں نے اپنے کپڑے وہیں تبدیل کیے تھے۔ میرے شوہر نے فوراً جا کر اپنی ماں کے غسل خانے میں دیکھا تو واقعی وہاں میرا لہنگا پڑا ہوا تھا، تب جا کر انہیں میری بات پر یقین آیا، لیکن وہ گمسم ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ اس بات کو یہیں دبا دو، میری امی کو یہ بات پتہ نہ چلے کہ تم ان کے کمرے میں گئی تھی، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کون لے کر گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ تو خاموش ہو گئے، پر میرے ذہن میں سوال ہی سوال تھے۔ اب ظاہر ہے یہ باتیں میں اپنی ساس سے پوچھ نہیں سکتی تھی، شوہر سے بھی سوال نہیں کیا، لیکن میں حیران اس بات پر تھی کہ اگر میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے کر اس لیے نہیں گئی تھی
کہ میری قدر بڑھے تو انہوں نے میرے شوہر سے جھوٹ کیوں بولا۔ دل تو بہت کیا کروں، لیکن شوہر کے کہنے پر میں خاموش ہو گئی۔ یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ میرے شوہر نے بھی مجھے منع کر دیا کہ میری امی سے اس بارے میں سوال نہیں کرنا۔ خیر اگلے ہی دن ایک اور واقعہ ہو گیا جس نے مجھے مزید سوچنے پر مجبور کیا۔ میری ساس صبح صبح میرے کمرے کے اندر داخل ہوئیں، بڑی خوش لگ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں سنہری رنگ کا ایک شاپر تھا۔ ان کے چہرے پر ہلکی ہلکی گھبراہٹ بھی تھی۔ بہو، تم مجھ سے ناراض ہونا، میں اچھی طرح جانتی ہوں، چھوٹی لڑکیوں کا دل پڑھنا مجھے خوب آتا ہے۔ میری ساس میرے سامنے ہی موجود صوفے پر بیٹھ گئیں۔ جی یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں۔ طنز کر رہی ہو نا بیٹی؟ کوئی بات نہیں، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں میری عمر کی باتوں کی سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ میں تو بس تمہیں یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ تمہارے لیے ایک جوڑا لے کر آئی ہوں۔ یہ جوڑا تم پہنو گی تو پریوں کی طرح سج کر رہو گی۔ اتنا خوبصورت جوڑا میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں دیا۔ آپ کو اچانک مجھ پر پیار کیسے آنے لگ گیا؟ میں نے سیدھے صاف الفاظ میں پوچھا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آج کل کی لڑکیوں کو کسی کی بات پر بھی یقین نہیں آتا۔ میں تمہاری ساس ہوں، میں تمہیں پیار نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ میں اس لیے یہاں پر آئی ہوں تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ تم کتنی زیادہ خوبصورت ہو۔ اب تم اچھے کپڑے پہنو گی تو ہی تمہاری خوبصورتی نمایاں ہوگی نا، نہیں پہنو گی تو سب کہیں گے کہ سسرال والوں نے کچھ دیا ہی نہیں۔ نہیں، ایسی بات تو بالکل نہیں۔ میں آپ لوگوں کے بارے میں بھلا کیسے کوئی بات بول سکتی ہوں؟ بیٹا وہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، لیکن تمہیں بھی پتہ ہے کہ جب تم کہیں جاؤ گی آؤ گی تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کچھ پہننے کو نہیں دیا، ورنہ تمہیں پتہ ہے ہم تو ایسے نہیں کہ ہم تمہیں زیادہ جوڑے بنا کر دے سکیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر چپ ہو گئی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی جاؤ اور مجھے یہ کپڑے پہن کر دکھاؤ، اگر تمہیں صحیح نہ لگ رہے ہوئے تو میں ان میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کروا لوں گی۔ جی ضرور، میں آپ کو دن کے وقت پہن کر دکھا دوں گی۔ ارے دن کے وقت کیوں، ابھی پہنو جا کر، اب میں پہنو گی تو اندازہ لگا سکوں گی نا کہ تمہیں کھلے کپڑے پسند ہیں یا پھر تنگ۔ جاؤ شاباش پہن کر آؤ۔ میں نے اپنی ساس کے کہنے کو سنجیدگی سے لیا، کمرے کے غسل خانے کا دروازہ کھولنے لگی تو بولی، ارے یہاں تو میرا بیٹا گیا ہے، تم جا کر میرے کمرے کے واش روم میں ٹرائی کر لو۔ اچھا یہ باہر نکل جائیں تو میں کر لوں گی۔ ارے تم میری بات کیوں نہیں مانتی بیٹی؟ تم میرے کمرے میں چلی جاؤ، اس میں کون سا کوئی کانٹے لگے ہیں؟ شادی کی رات بھی تو تم وہیں پر رہی تھی نا، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ چلو شاباش، جلدی سے جا کر کپڑے پہن کر مجھے دکھاؤ۔ مجھے اپنی ساس کا ضد کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ نہ جانے کیا بات میرے ذہن میں آئی کہ میں فوراً جا کر سامنے ڈرائنگ روم والے واش روم میں چلی گئی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنی ساس کے سامنے آ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ میری ساس میرے کمرے میں ہی موجود تھی، لیکن ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں ہیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور پھر خوش بھی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ مسکراہٹ وہ نہیں جو کہ خوشی والی ہوتی ہے، بلکہ ایسے جیسے انہوں نے اپنا کوئی خفیہ مقصد پورا کر لیا ہو۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ بس یہی پہن لینا، میں نے تمہیں ایک جگہ لے کر جانا تھا، اب تم پر جچ رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اتنا کہہ کر میری ساس اس قدر جلدی سے کمرے سے باہر نکلی جیسے انہیں کوئی ایمرجنسی ہو۔ وہ میرے کمرے میں آئی تھیں، انہوں نے مجھے کپڑوں کا جوڑا دیا تھا اور تبدیل کرنے کو کہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ واش روم کا دروازہ تو ابھی سے بند ہے۔ میں جب کمرے سے گئی تھی تب بھی بند تھا۔ دیکھوں تو صحیح، میرے شوہر آخر غسل خانے میں کر کیا رہے ہیں اتنی دیر سے؟ جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ دیکھا تو واش روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی ساس کی یہ بات بڑی ہی مشکوک لگی کہ جب باتھ روم میں کوئی نہیں تھا تو انہوں نے مجھے کیوں کہا کہ یہاں میرا بیٹا گیا ہے؟ آخر انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کافی دیر میں یہی کچھ بیٹھی سوچتی رہی۔ اچانک میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے کہ امی نے مجھے ایک گولی لانے کو بھیجا تھا، وہ میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے اور میڈیکل اسٹور
यहाँ से काफ़ी दूर है तो उधर गया था। मैं समझ गई कि मेरी सास ने जानबूझकर ये हरकत की है, लेकिन क्यों की है ये मैं नहीं जानती थी। मेरे दिल में अभी तक मेरी सास के लिए बेपनाह शकूक व शुबहात मौजूद थे, लेकिन इन सब हरकतों के पीछे मेरी सास के मकासद क्या थे ये मैं बिल्कुल नहीं जानती थी और इस सब से बेखबर थी। मैं और मेरा शौहर अभी बातें कर ही रहे थे कि सास कमरे के अंदर दाखिल हुई, अपने बेटे को इशारा किया कि बाहर आओ। बेटा तो जाहिर है उनकी हर बात मानता था, फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ कमरे से निकल गया। मुझे ये बात बुरी लगी। मैं तो 2 मिनट भी अपने शौहर के पास बैठ नहीं पाई थी। मैं उनके पीछे पीछे चली गई। जाकर देखा तो वो मेरी सास के कमरे में थे और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं हैरत के मारे कमरे को देखने लगी जिसके अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने अपनी नंद की तरफ देखा जो अभी अभी वहाँ आई थी। भाभी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? माँ और बेटे से ज़्यादा किसका रिश्ता मजबूत हो सकता है? अम्मा भाई से कुछ मजबूत हो सकता है। अम्मा भाई से कुछ बातें कर रही हैं ज़रूरी। आप अपने कमरे में जाएं। यहाँ तो हर कोई मुझ पर हुक्म चला रहा था। कमरे में तो आ गई मैं, लेकिन इस बात की तुक समझ में नहीं आ रही थी कि माँ बेटे को मुझसे छुपकर कुंडी लगाकर बात करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। खैर, मैं अपने कमरे में आई। मैंने देखा कि मेरे शौहर के बहुत सारे कागजात वहाँ पर पड़े थे। वो देखकर मैं हैरान होने लगी क्योंकि कागजात में काफ़ी सारी बातें लिखी हुई थीं जिससे मालूम पड़ गया था कि मेरे शौहर का ताल्लुक़ किसी बहुत अमीर कबीर ख़ानदान से नहीं है, बल्कि वो तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास ख़ानदान के हैं। मैंने देखा कि इन्होंने अपनी नौकरी के दौरान भी ज़्यादा तनख्वाह नहीं कमाई थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुए। मैंने उनके कागजात संभाल कर अलमारी में रख दिए। उनके सामने ऐसे बन गई जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। शुक्र करो तुम्हें ये घर मिल गया, इन्होंने बड़े बेजार से लहजे में कहा। हाँ, घर तो मिल गया, लेकिन आपको भी तो शुक्र करना चाहिए कि आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है। मेरे शौहर ने इस बात का जवाब नहीं दिया। कितनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? बहुत ज़्यादा, बेइंतहा। क्या मैं तुम्हारा इम्तिहान ले सकता हूँ? इन्होंने बड़ी अजीब बात की थी। इम्तिहान? मोहब्बत करने वालों का इम्तिहान नहीं ले सकते आप। मतलब कि तुम झूठ बोल रही हो? इन्होंने सख्ती से पूछा। झूठ क्यों बोलूँगी मैं? मोहब्बत ना होती तो आपसे शादी ही क्यों करती? शादी तो तुमने माँ बाप के कहने पर की है। तुम कौन सा लव मैरिज करके आई हो? अब बताओ, मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बहुत ज़्यादा। आपको कोई शक है क्या? शक नहीं, बस मेरी माँ की हमेशा अताअत करना, उनकी फर्मा बरदारी करना। अगर वो तुमसे नाराज़ हो गई तो समझो कि मैं भी कभी तुम्हारा नहीं हो सकूँगा। मुझे तुमसे कोई बात करने का भी दिल नहीं तुम्हारा नहीं हो सकूँगा। मुझे तुमसे कोई बात करने का भी दिल नहीं चाहेगा। जब तक मेरी माँ तुमसे राज़ी नहीं, मैं भी राज़ी नहीं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक एक मर्द अपनी माँ की कदर नहीं करता, वो बीवी की भी नहीं करता। मुझे ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि आप अपनी माँ के फर्मा बरदार बेटे हैं। ज़्यादा कहानियाँ मत सुनाओ मुझे, सब कुछ समझता हूँ मैं। इन्होंने एक ही बात कहकर मुझे खामोश कर दिया। मेरे खुलूस को भी ये कहानियाँ समझ रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। इसके बाद से तो मैं अपने शौहर से और उनकी माँ से मज़ीद डरने लगी थी। शौहर से इसलिए कि वो सिर्फ अपनी माँ के ताबेदार थे। अगर मैं उनकी माँ को नाराज़ करती तो पता नहीं वो मुझे खड़े खड़े इस घर से ही निकाल देते। मेरा शक यकीन में उस वक्त बदल गया जब मेरी सास अचानक मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, आज तुम्हारी आजमाइश का वक्त आ गया है। मैं आज तुम इम्तिहान है। अगर तुम इसमें पार हो गई तो समझो कि हम सब का दिल जीत लोगी। अगर नहीं तो फिर तुम्हें खड़े खड़े इस घर से निकाल दूंगी। मेरी सास की धमकी सुनकर मुझे भी गैरत आ गई। मैंने अपने शौहर को मोहब्बत, वफा, इज़्ज़त सब कुछ दिया था। ऐसे कैसे वो मुझे खड़े खड़े घर से निकाल देंगी? मैंने दिल में सोचा और फिर मैं अपने इस इरादे पर डट गई कि मैं अपनी सास के सामने झुकूंगी नहीं, बल्कि उनसे इस बात का इजहार ज़रूर करूंगी कि मुझे अपने शौहर पर पूरा भरोसा है और मैं उनकी वजह से इस घर में नहीं बल्कि एक और रिश्ते की वजह से हूँ। मेरी सास ने फिर धमकी दी, ये कागजात हैं, इन पर दस्तखत कर लो। मैंने जैसे ही उन कागजात पर नज़र डाली, मेरी तो जान ही निकल गई।
یہ میری زمین کے کاغذات تھے، یہ زمین تو ابا نے میرے نام کی تھی۔ میں نے ان سے کہا، ہاں اب تم اس گھر میں آ گئی ہو، اب تم پر صرف ہمارا حق ہے، تم یہ بات مت بھولو، اس لیے جیسا کہتی ہوں ویسا ہی کرو۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے گھر سے نکال دیں گی؟ ہاں تو اور کیا، تمہیں اس گھر سے ہی نہیں نکالوں گی، طلاق بھی دلوا دوں گی۔ بہتر ہے کہ میرا کہنا مانو، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ میری ساس کی بات سن کر میں بھی ڈٹ گئی اور میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ شام کو ایک ایسی چیز میرے شوہر کو دکھائیں گی جس سے وہ مجھے ضرور طلاق دے گا۔ میں تو اللہ کے حضور اپنی دعاؤں کے سوا کچھ نہیں پیش کر سکتی تھی۔ میں نے عصر کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا کرنے لگی، رو رو کر دعا مانگی کہ وہ میری مدد کرے، کیونکہ زمین کے کاغذات رکھنا میرا قانونی حق تھا۔ شام ہوئی، میرا شوہر بھی گھر میں آیا۔ میری ساس نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گی کہ تم اپنی بیوی پر یقین اور اعتبار کھو بیٹھو گے۔ میری ساس نے یہ کہہ کر ان سے کہا کہ ایک ویڈیو ہے جو میں نے خود بھی نہیں دیکھی، لیکن تمہاری بیوی کے بارے میں میرے پاس آئی ہے، اور یہ کس نے بھیجی ہے یہ تو میں تمہیں اس وقت بتاؤں گی جب تم ویڈیو دیکھ لو گے۔ ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہے، تم تو ان سب چیزوں کے ماہر ہو، تم کر لو گے، یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر میری ساس نے ایک سی ڈی میرے شوہر کی طرف بڑھائی۔ میں حیران ہو گئی کہ سی ڈی میں ویڈیو کہاں سے آئی۔ خیر کمپیوٹر پر چلا کر دیکھا، اس میں ایک کمرے کی سی ڈی تھی۔ کمرہ میری ساس کا غسل خانہ تھا، لیکن جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ امی اس میں کیا ہے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے کیسے کچھ نہیں؟ تمہاری بیوی نے کپڑے تبدیل کیے تھے یہاں۔ میری ساس نے فوراً اپنے منہ سے یہ بات بول دی۔ امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ میری ساس کے منہ سے اپنی ہی غلطی کا اعتراف ہو چکا تھا۔ انہوں نے خود مجھے پھنسانے اور بدنام کرنے کے لیے گھٹیا سازش کی، جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے کپڑے ان کے کمرے کے غسل خانے کی بجائے ڈرائنگ روم کے واش روم میں تبدیل کیے تھے۔ ان کے پاس تو کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا سوائے اپنی غلطی پر نادم ہونے کے۔ میرے شوہر نے جب دیکھا کہ ان کی ماں اس حد تک گر چکی ہیں صرف اور صرف مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کو ہی واحد راستہ سمجھا، کیونکہ اگر ایسا نہ کرتے تو ہو سکتا تھا واقعی ہمارے درمیان طلاق واقع ہو جاتی۔